معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے بعض باتیں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں تقدیر کے حوالے سے جب کچھ بات کی تو بعض ساتھیوں نے بعد میں کچھ سوالات کیے، ان سوالوں کے جواب ان کو بھی دیے، اور اس نیت سے کہ شاید تقدیر کے حوالے سے بعض لوگ کچھ اشکال کا شکار ہو گئے ہیں، چند وضاحتیں مزید کرنا مطلوب ہے۔ حضرت علی ہی کی سیرت کے اندر ایک مرتبہ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ گہری نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اٹھو علی، اٹھو فاطمہ، تہجد کی نماز کو ادا کرو۔ اب نیند جو ہے گہری ہے، اس ایک واقعے میں بھی بہت زیادہ عبرتیں، نیند بڑی شدید ہے اور گہری ہے۔ حضرت علی بیدار ہو رہے ہیں، نبی کریم اٹھا رہے ہیں، حضرت علی کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ اگر ہمیں اٹھانا چاہے گا تو اٹھا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ غصہ چونکہ فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں تھا، ایک سنت، ایک نفل کو ادا کرنے کے لیے تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست علی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ کیا کہنا شروع کیا؟ انسان بڑا جھگڑالو ہے، انسان کی طبیعت میں بڑا جھگڑا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے جب اللہ چاہے گا تو اٹھا، اگر اللہ چاہے گا علی کو اٹھانا تو علی اٹھ جائے گا۔ اب یہ بات دیکھیے، حضرت علی واحد گواہ ہیں اس واقعے کے، واحد گواہ۔ اگلے دن اٹھ کے یہ واقعہ امت کو نہ بھی بتلاتے، مخفی رہ جاتا، پوشیدہ رہ جاتا، لیکن حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کرنے میں ایسے حریص ہیں کہ اپنی ہی ذات کے اوپر ایک بات آ رہی ہے کہ میں نہیں اٹھا، نبی کریم مجھے اٹھانا چاہ رہے تھے، میں نے نبی کریم کو نیند کی شدت کی وجہ سے یہ کہا اللہ اگر ہمیں اٹھانا چاہے گا ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے تہجد کی۔ نبی کریم نے بدلے میں جواب میں یہ کہا اگر حضرت علی چھپانا چاہتے صدق کے دل سے بتائیے چھپا سکتے تھے نا۔ اور ویسے یہ بات بھی اب یاد رکھیے، یہاں سے کئی مسائل اخذ ہوتے ہیں، جو نفل ہوتا ہے نا یا سنت، انسان اس کو ادا نہ بھی کرے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا، یہ ضرور فرمایا ہے، ایک بندے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ساری ساری رات قیام کیا کرتا تھا، ساری ساری رات قیام کیا کرتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آ جائے اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہا۔ کیا مطلب یہ ہے جو انسان نفلی عبادت بھی شروع کرے نا، اس کے اندر میانہ روی ہو، ایک دن زیادہ پڑھ لی حرج نہیں ہے، لیکن میانہ روی کیسے ہو؟ ایک بندہ استطاعت رکھتا ہے میں 2 صفحے قرآن کے پڑھوں گا، ایک دن وہ 5-6 پارے پڑھے، اگلے دن ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ رہا، اس سے اگلے دن ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ رہا، پھر 4-5 سپارے پڑھ رہا، پھر ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے وہ 5 سپارے پڑھنے کی زحمت نہ کرے، وہ ہر روز 2 صفحوں کو پڑھے، ہر روز 2 صفحوں کو پڑھے، ہر روز 2 صفحوں کو پڑھے، یعنی روزانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بے شک وہ عمل قلیل ہو لیکن اس کے اوپر مداومت ہو، یعنی دوام ہو، ہمیشگی ہو، اللہ کو وہ عمل بڑا پسند آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری رات نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی بندہ، اگر تہجد پڑھتا ہے تو پھر اس کو یہ طریقہ اپنا لینا چاہیے کہ وہ ہر روز عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لیا کرے۔ اس حدیث کے اندر بھی آ جائے گا کہ جو 4 رکعت عشاء کے علاوہ نماز کو قائم کرتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث بھی، اس کو وہ 4 رکعت لیلۃ القدر میں عطا کی گئی رکعتوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہاں عبادت تھوڑی ہی کر لی جائے لیکن عبادت میں مداومت اور دوام ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو حضرت علی نے یہ کہا اللہ چاہے گا مجھے اٹھانا تو میں اٹھ جاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، انسان بڑا ضدی ہے، اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے یہ بات، یعنی جب کام نیکی کا آیا کرنے کا تو اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ نے اگر لکھا ہوگا تو میں کر لوں گا۔ میرے بھائیوں، تقدیر کے حوالے سے جو گزشتہ جمعے گفتگو ہوئی تھی، بعض لوگوں نے جو اشکال ظاہر کیے ہیں ان میں سے ایک اشکال کا جواب میں ایسے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب، ایک استاد ہو اپنی کلاس روم میں پڑھا رہا ہے، اس کو کلاس روم کے بچوں کا بالعموم پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا علم استاد کا یقینی اور حتمی نہیں ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا علم تو یقینی ہے، یقینی علم ہے اللہ کا۔ ایک استاد ہے، اس کے پاس 5 بچے پڑھے ہیں، استاد کو پتہ ہوتا ہے ان میں سے کس نے فیل ہونا، پتہ ہوتا ہے، اس لیے استاد اپنے ظن اور گمان اور تخمینے کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے یہ بچہ فیل ہوگا،
لیکن یہ علم یقینی نہیں بچہ پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب انسان کا خمیر گوندا، جب تقدیر لکھی، اللہ نے تقدیر اپنے علم سے لکھی، علم سے، مجبور کر کے نہیں لکھی۔ یہ پچھلے جمعے میں بات وعدے کی تھی، بعض لوگ یہ بات پہ اڑ گئے، ان کے ذہن میں یہ اشکال آ گیا۔ علم سے لکھی، اس بندے نے فیل ہونا ہے، اس بندے نے پاس ہونا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں تقدیر کے باب میں آپ کو بڑی پیارے انداز میں سمجھائی ہیں۔ ایک رجسٹر تقدیر کا اللہ نے لکھ دیا، یوم کتابت تقدیر کے دن وہ رجسٹر ان سے منسلک وابستہ فرشتوں کو تھما دیا گیا۔ کوئی بارش کا ہے، کوئی رزق کا ہے، کوئی فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، ہر ایک کو اس کے تقدیر کا رجسٹر تھما دیا گیا ہے۔ اب آپ کی اور میری زندگی میں ایک دن آیا ہے، تقدیر کے رجسٹر میں لکھا ہے آج ٹانگ نے کٹ جانا ہے، ایک حادثہ ہونا ہے۔ حادثے کے مقام پہ وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مدور کر دینے کی، وہ آئے، حادثہ نہیں ہوا، حادثہ نہیں ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، حادثہ ٹل گیا، بدل گیا۔ اگرچہ یہ بدلنا بھی اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں ضرور تھا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے یہ بھی بات یاد رکھیے، تقدیر لکھی ہوئی کو بھی چند چیزیں ٹال دیتی ہیں۔ دعا، انسان دعا کرے تقدیر ٹل جاتی ہے، انسان صدقہ کرے تقدیر ٹل جاتی ہے، انسان صلہ رحمی کرے تقدیر ٹل جاتی ہے، انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے تقدیر ٹل جاتی ہے۔ لیکن یہ تقدیر وہ ہوتی ہے جو رجسٹر فرشتوں کو تھمائے ہوتے ہیں۔ اللہ نے لکھے، فرشتہ موقع پہ پہنچا، ٹانگ کیوں نہیں کٹی؟ اس نے اپنی ماں کی منہ میں لقمہ ڈالا تھا، اس نے اپنے ماں کے منہ میں لقمہ ڈالا تھا۔ اور میرے بھائیوں صدقے دل سے بتاؤ، آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم موضوع طویل ہے، بات آئی ہے، ہم کہنے والا بھی، سب سننے والے جتنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے نا، آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی۔ لیکن اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جتنی لذت آپ کو اپنے بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے آتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ لذت ماں باپ کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے نہ آئے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کیا وہ لذت، کیا وہ لطف، کیا وہ خوشی آپ کو کبھی ماں باپ کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے بھی آئی ہے؟ غور کیجئے، بچے کو کھلاتے ہیں نا، بچے کو گھمانے لے کے جاؤ، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اپنے کہنے والے کی بات بھی کر رہا ہوں، بندے کی طبیعت میں خوشی، فرحت، شادمانی آتی ہے، میرا بچہ خوش ہے۔ یہ فرحت اور شادمانی والدین کی اطاعت میں اگر نہیں آتی تو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، اگرچہ موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم والدین کا سب سے بڑا حق انسان کے اوپر پتہ کیا ہے؟ جس کے اندر میں اور آپ آج حق تلفی کر رہے ہیں۔ والد اور والدہ کے کپڑے پلید ہوتے ہیں، والد اور والدہ ناپاک ہوتے ہیں، میں اور آپ ان کے کپڑوں کو تبدیل نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، خیال نہیں رکھتے۔ وہ والد اور والدہ جس وقت آپ بولو براس کے اندر مبتلا تھے، الٹی کر کے مبتلا تھے، آپ کو اٹھا کے باتھ روم میں لے کے جاتے تھے کہ میرے بچے کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، میرے بچے کے کپڑوں پہ پیشاب نہ رہ جائے۔ وہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ بوڑھوں سے یہود دعا سنی ہے، کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں میرا بچہ تکلیف میں نہ آئے، میرا بچہ کس وقت رات کو اٹھ کے میرے کپڑے بدلے گا، میرا بچہ کس وقت میری پاکیزگی کا خیال کرے گا۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے والدین کی پاکیزگی کا خیال کرو۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے 30 40 50 برس سجدے کیے ہیں، آج ان کا کپڑا پلید ہوتا ہے، نماز کو صحیح طرح ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں پلید کپڑے میں۔ آپ لوگوں نے عہد کر کے جانا ہے کہ جو لذت، جو خوشی ہمیں اپنے بچوں کو پالنے سے ہوتی ہے یا ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے ہوتی ہے، ہم نے وہی خوشی اور لذت اپنے والدین کے منہ میں لقمہ ڈال کے لینی ہے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو کھلاؤ، اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو کھلاؤ، کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہو، اپنے والد اور والدہ کو نہیں کھلا سکتے۔ تقدیر کے اندر یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک رجسٹر فرشتوں کا دیا ہوا ہے،
اور اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت انسان کے اعمال کی وجہ سے مٹا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھیے، بعض لوگ یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سٹرگل کی، جس کی اس نے محنت کی۔ یہ بات صحیح ہے، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تقسیم پھر بھی اللہ کے پاس ہے، ورنہ اگر محنت اور کوشش کے بدلے ریوارڈ ایکول ملتا، ایک جیسا ملتا، خود غور کیجئے سب سے زیادہ امیر دنیا میں کون ہوتا؟ مزدور۔